کیا کہیں گے اسلام آباد میں میسیکر جو ہوا ہے پیسفل لوگوں کے اوپر جو کہ اسلحے کے بغیر آئے تھے جنہوں نے صرف وہاں پہ آ کے سیلیبریٹ کرنا تھا عمران خان کی آزادی کو ان کے ساتھ سیلیبریٹ بھی کرنا تھا. سیلیبریٹ تو ایک علیحدہ چیز ہے. ہم پیپل ہیو دا رائٹ ٹو پروٹیسٹ. جی کوشچن کرنے کا, ریاست سے سوال کرنے کا ہر شہری کو حق حاصل ہے. چاہے وہ آپ ماضی میں چلے جائیں, اسلام کی سے مثال لے لیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی مثالیں موجود ہیں. ایون حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کبھی سوال کرنے سے منع نہیں فرمایا. ٹھیک ہے, تو یہ جو موجودہ ماڈرن ورلڈ ہے, جو ترقی یافتہ ممالک کے اندر جہاں ہم رہ رہے ہیں, وہاں پہ بھی اس چیز کی اجازت ہے. تو آپ اس طرح سے کیسے بہیو کر سکتے ہیں؟ اور اپنے لوگوں کے ساتھ آپ کس طرح سے یہ کام کر سکتے ہیں؟ اور کر کے اتنے بے شرم ہیں, کرنے کے بعد اس کو دھو رہے ہو, لاشوں کو چھپا رہے ہو. تو اگر تم اتنی آیتیں تم نے بعد میں آ کے سنانی ہے تو پھر دو نا, پھر دھڑلے سے دو میں نے یہ کیا ہے. دھونے سے پہلے باقاعدہ وہاں پہ آ کے ٹھٹے مارے گئے, سارا کچھ مذاق اڑایا گیا. تو یہ چیز یہ کبھی بالکل قابل قبول نہیں ہے. کسی دنیا کے قانون, کوئی دنیا کا قانون, کوئی اسلامی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا. یہ جو حافظ آ کے ہمیں آیتیں سناتا ہے, یہ آیتیں اس کے اوپر لگتی ہیں. بالکل فساد یہ خود پھیلا رہا ہے اور یہ آ کے ہمیں سناتا ہے. قرآن کسی غاصب کو, کسی ظالم کی حمایت نہیں کرتا بلکہ اس کی مخالفت کرتا ہے. یہ جو آیتیں یہ جو سناتا ہے آ کے, یہ ساری اس کے اوپر لاگو ہوتی ہے. اور انہوں نے جو پروپیگنڈا پھیلایا کہ پی ٹی آئی والے وہاں پر اسلحہ لے کر آئے تھے اور جبکہ ان کی طرف سے کوئی ایک گولی نہیں لگی. اسلحہ لے کر آئے تھے تو تم بتاؤ اسلحے والے کو پکڑو. کیونکہ میں نے کچھ ٹاؤٹس کو دیکھا ہے, وہ لوگ اس پروپیگنڈے میں لگے ہوئے ہیں کہ پی ٹی آئی والے وہاں پہ گرنیڈیں. پی ٹی آئی تو اس چیز کی مخالفت کرتی ہے. تو پیسفل کہہ رہے ہیں, پیسفل پروٹیسٹ ہے. جو تھا صرف اس کو پکڑتے نا. پورے کراؤڈ کے اوپر تم نے کیوں یہ کیا؟ Who gave you the right؟ اور پھر تم اگلے دن یعنی رات کو پہلے تم جفیاں لگاتے ہو, جو مظاہرین آ رہے ہیں ان کے ساتھ جفیاں لگاتے ہو, اس وقت ان کا اسلحہ پکڑتے نا. آپ کی انٹیلیجنس دنیا کی نمبر ون ایجنسی ہے. نمبر ون ایجنسی ان لوگوں کو پکڑ لیتی. نمبر ون سازش. ہم بھی ساتھ شامل ہو جاتے کہ ہاں بھائی تم یہ اسلحے والے ہیں, ان کو پکڑو. ٹھیک ہے نا. تو پہلے تو تم نے جفیاں لگائی, جب رات ہوئی تو رات کو تم نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا. یہ تمہارا کرتوت ہے. یہ دو نمبری ہے. یہ کردار ہے. یہ دیکھیں انہوں نے بڑی سچ اور حق کی بات کی ہے. آگے کا لائحہ عمل کیا ہونا چاہیے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آگے کا لائحہ عمل دیکھیں, جو ہمارا ہے ڈومین, ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمیں اس کے اوپر آواز اٹھانی چاہیے. اب بھی اٹھا رہے ہیں. پاکستان میں کیا کریں گے؟ پاکستان والے لوگ خود ڈیسائیڈ کریں, کیونکہ اب یہ جو جن لوگوں کے ساتھ یہ ہوا ہے, یہ اب ان کی پولیٹیکل سٹرگل رہ نہیں گئی. اب یہ ان کا حق ہے, وہ کیا ڈیسائیڈ کرتے ہیں, کیا کرنا ہے انہوں نے ڈیسائیڈ. جی بالکل. جیسے انہوں نے اسلام آباد میں لال مسجد کے اوپر اٹیک کیا تھا, تو جو بچے وہاں سے گئے انہوں نے اپنا رائٹ استعمال کیا. اس کے بعد اب وہ آزاد ہیں جن کے اوپر انہوں نے اٹیک کیا. اور اسی طرح سے ملک کے اندر انارکی پھیلتی ہے. ان کے خلاف اگر بلوچستان میں اور دوسری جگہ پہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں قبائل میں, تو یہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں. ظلم کا کہیں کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے. وردی پہن کے آپ کو اجازت نہیں مل جاتی. وردی اجازت نامہ نہیں ہے ظلم کا, بلکہ ریسٹرین کا ہے. یو ہیو ٹو شو ریسٹرین. یہاں پہ پولیس والا آتا ہے ہمیں ٹکٹ دینے, سر کہہ کے بلاتا ہے, ٹکٹ دیتا ہے, پھر بعد میں بتاتا ہے کہ آپ کا رائٹ ہے, آپ جاؤ اور جا کے کورٹ میں چیلنج کر دو. This is what the وردی should do. اپنے لوگوں پہ میں نے آج تک نہیں دیکھا جو آپ سے محبت کرتے, سیلفیاں بنا رہے ہیں, آپ کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, آپ انہیں پہ فائرنگ کریں. یہ آج تک میں نے ہسٹری میں کہیں نہیں دیکھا. بس یہ ہسٹری جو نہیں نہ پڑھتے, جو ہسٹری نہیں پڑھتے اور اس سے سبق نہیں لیتے, وہ اس کو پے کرتے ہیں. ہسٹری بھی ہماری لکھی بھی گئی ہے خدا. یہ جتنے یہاں پہ دوست ہیں سب جانتے ہیں کہ میں نے ہسٹری پڑھی, میں نے بتایا, لوگ مانتے نہیں تھے. اور یقین کرے جو انہوں نے کر دکھایا ہے, مجھے بھی اس چیز کی توقع نہیں تھی کہ یہ ایسے کریں گے. کوئی سوچ نہیں سکتا کہ اس طرح سے دھوکے سے یہ لوگ مارے. جو ریٹائرڈ لوگ ہیں وہ بھی یہاں پہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ ہم شرمندہ ہیں, کیسے ڈیفینڈ کریں. جو لوگ پہلے ڈیفینڈ کرتے تھے وہ بھی شرمندہ ہیں, لیکن ابھی بھی کچھ ٹاؤٹس ایسے ہیں جو ڈیفینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ان کو بے نقاب کریں. ظلم کا ساتھ دینے والا بھی ظالم ہے. بالکل ہم ان کو اسی طرح گردانتے ہیں. اسی طرح کے لوگ ہیں جو ظالم ہیں, وہ بھی یہاں بیٹھ کے ان ظالموں کا پرچار کر رہے ہیں, ان کو فیور کر رہے ہیں, اور ان کے خلاف بات کریں تو ان کو مرچیں لگتی ہیں. تو
ان سارے ٹاؤٹس کو, ان سارے پٹواریوں کو ہم لوگ ایکسپوز کریں گے. دیکھیں ظلم جو ہے نا, ظلم اللہ کو پسند نہیں ہے, اور اللہ کہتا ہے کہ جو ظالم ہیں, جو غاصب ہیں, ان کا ساتھ نہ دو. یہ وہ قرآن پاک کی آیات ہیں اس کے بارے میں بڑی واضح, ٹھیک ہے. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, اور نیکی اور بھلائی کے کاموں میں ساتھ دو, تعاون کرو. وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ, برائی کے کاموں میں اور دوسرے کاموں میں جو ہے گناہ کے کاموں میں ساتھ نہ دو. تو ظلم جو ہے اس سے بڑی اور چیز یہ اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ایک مسلمان کی جان کی حرمت خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. خانہ کعبہ سے اس کی جان, مال, عزت, آبرو کی جو حرمت ہے وہ خانہ کعبہ سے زیادہ ہے. شاید اتنا آج تک نہیں دیکھا تو کوئی نماز پڑھتے ہوئے شخص کو دعا مانگتے, کسی غیر مسلم کو بھی آپ اس طرح کرتے وہ بھی بھائی انڈیا میں ہم یہ نہیں دیکھتے. کشمیریوں کے ساتھ شاید اس طرح کا سلوک نہیں دیکھا, وہ بھی ان کو بھی وہ ریسٹرینٹ کرتے ہیں کہ نہیں, ان کی خواتین ہیں, بچے ہیں, نمازی تو ہیں. پاکستان ہم نے ہندوؤں سے ان یہ مقصد تھا نا, تاکہ ہم اپنی جو اسلامی جو اقدار ہیں اس کے اوپر آزادی سے کر سکیں, بالکل آزادی کے اوپر اس کے اوپر عمل درآمد کر سکیں. یہ عمل درآمد ہمیں یہ آزادی کے ساتھ کرنے دیا جا رہا ہے. کنٹینر سے پھینکا جا رہا ہے, کنٹینر میں تمہاری کون سی ٹریفک رکی ہوئی ہے؟ بلندی سے. اللہ معاف. اس سے بڑا ظلم پاکستان میں ہو نہیں سکتا. بہت شکریہ محترم صاحب آپ کا.